ہلاکت ہے، لکل ہر کے لیے، وہ کون ہر؟ ممزہ لمزہ، غیبت کرنے والے، لمزہ تانا دینے والے، یعنی ہر غیبت کرنے والے، تانا دینے والے کے لیے بڑی ہلاکت ہے، بڑی تباہی ہے، بڑی بربادی ہے۔ الذی، وہ شخص جس نے جمع کر کے رکھا، مالا، مال، وعدد، وہ کا معنی اور عدد، اور گنتا رہا، وہ اس کو، اور اس کو گنتا رہا، یحسب، وہ خیال کرتا ہے، وہ گمان کرتا ہے، ان کے مالہ، اس کا مال، اخلدہ، اس کو ہمیشہ رکھے گا، کلا، ہرگز ایسا نہیں، یعنی جیسا اس کا گمان ہے نا ایسا ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ، البتہ اسے ضرور بالضرور پھینکا جائے، نام کا معنی البتہ، يُنبَذَنَّ، یہ جو آخر میں نون مشدد ہے یہ تاکید کے لیے آتے، اسے کہتے ہیں نون ثقیلہ، ضرور بالضرور، یہ اسی کا ترجمہ، البتہ اسے ضرور بالضرور پھینکا جائے گا، فی الحطمہ، حطمہ میں، حطمہ یعنی چور چور کر دینے والی میں، گود ڈالنے والی میں، وما ادراک، اور آپ کو کیا معلوم، اور تجھے کیا معلوم، واو کا معنی اور، ما کا معنی کیا، ادرا معلوم کا آپ، اور آپ کو کیا معلوم، الحطمہ، چور چور کر دینے والی کیا ہے، اللہ، یعنی دنیا کے سب بڑے سے بڑے عقل مندوں کو جو جوڑا گیا ہے، تمہاری عقلوں کی بس ہے، یہ بات تمہاری عقلوں میں آ ہی نہیں سکتی کہ حطمہ کیا ہے۔ پھر آگے اللہ خود بیان کر رہے ہیں، نار اللہ، اللہ کی آگ، الموقدہ، جلائی ہوئی، یعنی اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، حطمہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، التی، وہ آگ، تطلع، جو پہنچ جاتی ہے، یہ جو چڑھ جائے گی، علی الافئدہ، دلوں پر، فؤاد دل کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے افئدہ، جیسے قلب دل کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے قلوب، یعنی ایسی آگ ہے جو دلوں پر چڑھ جائے گی، وہ جو دلوں پر پہنچ جائے گی، انہا، بے شک وہ آگ، علیہ، ان پر، مؤصدہ، بند کر دی جائے گی، یعنی ایسی آگ ہوگی جس کو ان پر بند کر دیا جائے گا چاروں طرف سے، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستون، فی کا معنی میں، عمد ستونوں کو کہتے ہیں، ممددہ، دراز، لمبے ستون، یعنی وہ آگ لمبے لمبے ستونوں کی شکل میں ہوگی اور ان پر بند کر دی جائے گی۔ سورۃ الہمزہ مکی سورت ہے اور قرآن پاک کی نازل ہونے والی صورتوں میں اس کا 32واں نمبر ہے، اتفاق ہے اس پر مفسرین کا کہ یہ مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورت۔ سورہ ہمزہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابتدائی دور تھا تو ظاہری بات ہے مکہ المکرمہ میں مخالفت بہت زیادہ تھی، مخالفین بھی نا عموماً دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مخالفین ایسے ہوتے ہیں اگرچہ وہ آپ کے نظریے کے مخالف ہوں گے، آپ کی محنت کے کاوش کے مخالف ہوں گے، لیکن ہوتے شریف ہیں، وہ زبان درازی نہیں کریں گے، آپ کی عدم موجودگی میں آپ کے عیبوں کو نہیں بیان کریں گے، چغل خور نہیں ہوں گے، لیکن کچھ مخالفین ایسے ہوتے ہیں بارے میں قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اللہ، یعنی انسان کی انسانیت کو تباہ کرنے والے اعمال، وہ اس سورہ مبارکہ میں ذکر ہے، انسان کی انسانیت کو تباہ کر دینے والے اعمال، برباد کر دینے والے اعمال،
وہ اس سورہ مبارکہ کے اندر نازل ہوئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی یوں تانا دیا کہ یہ اپنی دعوت اس لیے دے رہا ہے، یہ چاہتا ہے کہ یہ سردار ہے، یہ اپنی دعوت اس لیے دے رہا ہے، بڑا مالدار بننا چاہتا ہے۔ کبھی آپ کو مجنون کہتے ہیں، کبھی آپ کو جادوگر کہتے ہیں، کبھی اونٹ کی اونٹڑی لا کے آپ سجدے میں ہوتے آپ کی نماز مبارک میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ ان کے والوں سے تنگ ہوئے نا، جب دل برداشتہ ہوئے تو آپ نے سوچا چلے طائف میں جاتا ہوں، ہو سکتا طائف والے میری بات قبول کر لیں۔ طائف میں 3 سردار تھے، عبد یا لیل، حبیب اور مسعود۔ تینوں نے آپ کو اتنی خراب اور بری باتیں کی کہ ان سے آپ کا دل اور چور چور ہوا۔ ایک کہنے لگا آپ کے پاس فوج ہے، طاقت ہے، دولت ہے، آپ نے کہا اگر اللہ کو یتیم ہی ملا تھا نبی بنانے کے لیے۔ دوسرے کے پاس گئے تو اس نے آگے سے کہا اچھا اگر اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے تو خانہ کعبہ کے غلاف کو اللہ نے پھاڑ دیا، یعنی بے حرمتی کا۔ تیسرے نے بات ہی سننا گوارا نہیں، کہنے لگا اگر آپ جھوٹے ہیں معاذ اللہ تو مجھے آپ کی بات سے کوئی دلچسپی نہیں، اور اگر آپ سچے ہیں اور میں نے سن کر نہ مانی تو میں تباہ ہو جاؤں۔ اور اشارہ کیا شرارتی لڑکوں کو کہ انہیں چھوڑنا نہیں، پتھر مارو، اتنی زیادہ سخت مخالفت، حتیٰ کہ انہوں نے پتھر مارے، آپ کے بدن مبارک سے اتنا خون نکلا کہ نالین مبارکین بھی خون سے لت پت ہو۔ باہر کیا دشمنی کرنے والے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ سورہ مبارکہ کس کے بارے میں نازل ہے؟ احادیث مبارکہ میں چند بندوں کے نام نامینیٹ کیے گئے اس سورہ کے بارے میں۔ چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی، کیمرہ بھی بند ہو گیا آپ کی، لائٹ ہی بند ہو گئی، کیمرہ چل رہا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ہم نے بار بار سنا کہ یہ سورہ مبارکہ ابی بن خلف کے بارے میں نازل ہے، بڑا زبان دراز تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ سورت ولید ابن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، جس کے پاس بھی مال بڑا تھا اور بڑا زبان دراز تھا، بڑے تانے دینے والا تھا۔ بعض روایات میں اخنس بن شریف کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے بارے میں نازل ہوئی، بعد میں آتا ہے جمیل بن عامر کے بارے میں، اور ایسے ابو جہل بھی کوئی زبان درازی میں کم نہیں، لیکن باہر کیا جس کے بارے میں بھی نازل ہوئی، جو غیبتیں کرنے والا، کسی کی عیب کی ٹو میں لگنے والا، کسی کی چغل خوری کرنے والا، کسی کو تانا مارنے والا، مال کی لالچ اور ہرس میں اتنا ہر وقت گنتا رہتا ہے، یہ صورت اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کسے بارے میں اب دنیا کا کوئی شخص نہیں، کیونکہ مفسرین کے ہاں یہ ضابطہ ہے، فقہاء نے بھی اس ضابطے کو بیان کیا کہ العبرۃ بعموم الالفاظ لا بخصوص المورد، یعنی اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے کہ لفظ میں جو چیز بیان کی گئی ہے نا وہ جس میں بھی پائی جائے گی اسی کے بارے میں، خاص جس موقع پر وہ صورت نازل ہوئی اس میں اسے بند نہیں کر سکتے، وہ عیب وہ بےہودہ خصلت جس میں پائی جائے گی اسی کے بارے میں قرآن میں یہ ہے۔ آئیے صورت کو سمجھیے۔ سب سے پہلا لفظ ہے بیل کا، اس کا ترجمہ ہم بار بار کر رہے ہیں، بڑی ہلاکت، بڑی تباہی، بڑی بربادی، بڑی خرابی۔ بیل ہے کیا؟ اس کو جہاں بھی استعمال کیا گیا نا تو عذاب کے لیے استعمال کیا۔ اور دوسرا ترجمان القرآن ابن الامہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں بیل جہنم کی وہ وادی ہے جس میں دوسری جہنم کی وادیوں سے جہنمیوں کا خون اور پیپ بہہ کے جمع ہوتی ہے، یعنی ایسی خطرناک وادی یہ کس کو ملے گی کہ جس کی آپ آگے بری خصلتیں بیان ہونے لگیں، یعنی ایسی جہنم کی وادی ہے، جہنم کی دوسری وادیاں بھی اس سے پناہ مانگتی۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اتنی جہنم کا اتنا خطرناک اور نچلا طبقہ ہے کہ اگر کسی کو اوپر سے اس طبقے میں گرایا جائے تو اس کے شعلوں میں وہ آدمی جلتا ہوا نیچے تہ تک پہنچنے میں اسے 70 سال لگ جائے،
جہنم کا گہرا طبقہ. دیکھیے آدمی کتنا وزنی ہوتا ہے, کتنا سپیڈ سے جائے گا, پھر بھی جاتے جاتے 70 سال لگ جائیں گے اس کی تہ تک پہنچے. اللہ سب مسلمانوں کو اس سے پناہ عطا فرمائے. اگلی بات لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, کیا دو لفظ اللہ نے بیان کیے کہ یہ ویل کن کے لیے ہے؟ ان کے لیے ہے جو ہمزہ ہے, ان کے لیے ہے جو لمزہ ہے. اب ہمزہ اور لمزہ فعالہ کا وزن ہے, فعالہ فعالہ کا وزن یہ اس میں مبالغہ کا وزن ہے, یعنی جس میں کسی چیز کو مبالغے کے ساتھ بیان کرنا, اور مبالغے کے ساتھ کسی بندے کی صفت یا فعل کو بیان کرنا یہ کب ہوتا ہے جب وہ کردار اس بندے کی عادت بن جائے. یعنی مبالغہ کا صیغہ جب کسی کے بارے میں بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک تو یہ بہت زیادہ کرنے والا ہے, اور دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کی عادت بن چکی ہے, پہلی بار اس لیے پتہ چلا کہ لمزہ اور ہمزہ جن نے کبھی کبھی کیا ان کے لیے یہ نہیں ہے. جن کی عادت بن چکی ہے, جو بہت زیادہ کرنے والے ہیں, ان کے لیے یہ وعید ہے. اب ہمزہ کا کیا مطلب ہے, ہمزہ کا کیا مطلب ہے؟ تو ہمزہ میں ایک مطلب یہ بیان کیا گیا کہ ہمزہ اور لمزہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے. نکتہ چینی کرنا, غیبتیں کرنا, تانے دینا, عیب لگانا, یعنی کسی کی غیبت کرنا, کسی کے عیبوں کو بیان کرنا, دونوں کا ایک ہی معنی ہے. بعض نے کہا نہیں, ہمزہ کا معنی ہے آمنے سامنے کسی کو تانا مارنا, اور لمزہ کا معنی ہے اس کی عدم موجودگی میں, غیر حاضری میں اس کے عیبوں کو بیان کرنا. اور بعض نے اس کے الٹ کیا, جیسے ہم نے ترجمے میں کیا کہ ہمزہ کا معنی ہم نے کیا غیبت کرنے والا, یعنی غیر موجودگی میں اس کے عیبوں کو بیان کرنا, اور لمزہ کا معنی کیا تانا دینا, یعنی آمنے سامنے کسی کو تانا مارنا. باہر کہہ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں, لیکن خلاصہ بیان کر سکتے ہیں. ان دونوں لفظوں کا مطلب ہے آپ کسی کی غیر موجودگی میں اگر اس کے عیبوں کو بیان کریں, ایک مطلب یہ بھی ہے. آپ کسی کو آمنے سامنے تانا ماریں, ہمزہ لمزہ یہ بھی ہے. آپ آنکھوں کے اشارے سے کسی کو تکلیف پہنچائیں, بعض اوقات آنکھوں کے اشارے سے بھی کسی کو تکلیف پہنچائیں, یہ بھی ان کا مطلب ہے. آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ کسی کو اشارہ کر کے تکلیف پہنچائیں, ہمزہ لمزہ کا یہ بھی مطلب ہے. آپ اپنی زبان کے ساتھ کسی کو تکلیف پہنچائیں, ہمزہ لمزہ کا یہ بھی مطلب ہے. آپ کسی کے حسب و نسب میں تانا مار کے کہ تیری ماں ایسی, تیرا باپ ایسا, یہ بھی ہمزہ لمزہ ہے. یعنی الغرض آپ کے بدن سے کسی کو تکلیف پہنچے, آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے, آپ کی آنکھ کے اشاروں سے کسی کو تکلیف پہنچے, آپ کے کسی فعل کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے, یہ سارے ہمزہ ہوتے ہیں. ان کے بارے میں کہا گیا بڑی خرابی ہے, بڑی ہلاکت ہے, بڑی تباہی ہے ہمزہ اور لمزہ کے بارے میں. اب یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی ایک شان بیان کی. فرمایا مومن نہ تانا باز ہوتا ہے, نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے, نہ فحش بکنے والا ہوتا ہے یعنی بے حیائی, اور نہ بے حیائی کرنے والا ہوتا ہے. چار چیزیں بیان ہونا. مومن تانا بھی نہیں دینے والا ہوتا, مومن لعنت کرنے والا, لعن تان کرنے والا نہیں ہوتا, بے حیائی کی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا, اور بے حیائی کے کام کرنے والا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے بھائی کو اس کے کسی عیب پر تانا دے, لیکن عیب ہر ایک میں پایا جا سکتا ہے, ہمیں کسی کا عیب پتہ چلا, بس ہم نے اس عیب کو پکڑ لیا, جگہ جگہ اس کو تانا دیتے اور یہ تو ایسا ہے, یہ تو ایسا ہے. اللہ کے پیارے نبی سب کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا فرمان, آپ نے فرمایا ایک دن آئے گا اللہ اس عیب والے پر رحم کرے گا, اور یہ جو تانا دینے والا ہے اس کو اس عیب میں مبتلا کر دے گا. اتنی سخت سزا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا ہلاکت اور بربادی ہو اس شخص کے لیے جو جھوٹی بات کہہ کر لوگوں کو ہنساتا ہے. یعنی کسی آدمی کے اندر عیب نہیں ہے, بس اس کا عیب بیان کر کے اپنی طرف سے باتیں بتا,
عموماً ہنسانے والے نے ایسے ہی کرتے ہیں، یعنی ہنسانے والے عموماً یوں ہی کیا کرتے ہیں، جھوٹ ادھر سے ملایا. ہنسی مذاق میں بھی ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو جھوٹی بات کر کے لوگوں کو ہنساتا ہے. ایک مرتبہ نہیں، آپ نے فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت. اللہ، یہ جو غیبت ہے نا، غیبت، کیونکہ اس رمزہ اور رمزہ میں غیبت بھی ہے. ایک موقع پہ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کا بڑا پیارا مزاج تھا، اللہ وہ مزاج ہمیں بھی نصیب فرمائے. حالانکہ آپ آسان کوئی چیز سمجھتے ہیں تو وہ جواب میں کیا دیتے تھے؟ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے. آج تو کوئی عالم بیٹھا ہو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے، ہمیں زیادہ پتہ ہے. لیکن صحابہ کرام سبحان اللہ، آپ نے ایک موقع پہ پوچھا اے میرے صحابہ آج کون سا دن ہے، سب کو پتہ تھا، لیکن سب نے کیا جواب دیا؟ اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول بہتر. اس لیے جب کسی مجلس میں کوئی عالم بیٹھا ہو، کوئی علم والا بیٹھا ہو، تو اس کی موجودگی میں خود بات کرنا یہ اس عالم کی بے ادبی ہے. باہر کیا آپ نے صحابہ سے پوچھا ہے میرے صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا جب تم کسی شخص کی برائی بیان کرتے ہو یہ غیبت ہے، یعنی وہ شخص سن نہیں رہا، وہ موجود نہیں، اور تم نے اس کی برائی بیان کی. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول اگرچہ وہ برائی، وہ عیب اس کے اندر پایا جائے پھر بیان کرنا غیبت ہے. آپ نے فرمایا اگر پایا جائے تو غیبت ہے، نہ پایا جائے تو یہ بہتان ہے. آج کسی کو روکے نا یار چھوڑو کیوں غیبت کر رہے ہو، وہ کہتے ہیں میں تو اس کے منہ پہ بات کر سکتا ہوں. منہ پہ کرے گا تو تانا غیبت سے بھی زیادہ سخت، اور اس کی غیر موجودگی میں کرے گا تو غیبت اور اتنا سخت. آپ نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت اور بڑا گناہ ہے. زنا کو گناہ سمجھتے ہیں، غیبت کو گناہ. اور قرآن پاک کیا کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمْ، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اسے تو ناپسند کرتے ہو، غیبت بڑے شوق سے کرتے ہو. حالانکہ غیبت کرنا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے بعد. اللہ اکبر. اور چغل خوری کے بارے میں تو آپ نے یہاں تک فرمایا لا يدخل الجنة قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو، جنت میں داخل نہیں ہو. یہ اتنی وعیدیں سن کے نا آپ کے ایک صحابی تھے عقبہ بن عامر سب کے رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول نجات والا راستہ بتائیں. اور کہ پھر تو ہم مجلسوں میں بیٹھ کے ہوتا ہے نجات کس چیز میں ہے؟ آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا زبان کو قابو میں رکھ اور اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور اپنے گناہوں پر رویا کر، بس اسی میں نکل. ایک صحابی نے پوچھا نا اللہ کے رسول کہ اس زبان کی وجہ سے بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا تمہاری ناک خار آلود ہو جہنم میں زیادہ جانے والے اسی زبان کی وجہ سے. ایک موقع میں آپ نے فرمایا نا کہ مجھے جہنم دکھائی گئی، اس میں زیادہ تعداد کی عورتوں کی. مجھے یاد سنا وہ کیوں؟ فرمایا ایک تو وہ اپنے خاوند کی ناشکری کرتی، خاوند بیچارہ جتنی مرضی ان پر محنت مشقت خدمت کرنے والا ہو، جب ان کی طبیعت کے خلاف کوئی کام ہوگا تو کیا کہیں گے؟ انہوں نے مجھے دیا کیا؟ دو نیتھڑے، دو چیتھڑے، دو ٹھیکرے، یعنی 2 سوٹ دے دیے، اور 2 ٹھیکرے 2 برتن دے دیے، 2 چیتھڑے 2 جوتے دے، بس اور دیا کیا؟ اتنی زیادہ ناشکری ہوتی ہے. اور دوسرا وہ لان تان زیادہ کرنے والی ہوتی ہے. لیکن یہ 2 گناہ عورتوں کو زیادہ جہنم میں لے جانے والا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کے موقع پر اللہ رب العزت نے میرا گزر ایسی قوم پہ کروایا کہ جو اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے.
میں نے جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں گوشت کھایا کرتے ہیں، یعنی غیبت کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا معراج کے موقع پر میرا گزر ایک ایسی قوم کے پاس بھی ہوا، مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں، جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یہ تانا دینے والے ہیں، یعنی تانا دینے والے مرد ہیں اور تانا دینے والی اتنا سخت لیکن اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، کسی آدمی کا تذکرہ کیا ہی نہیں، بس اپنی فکر کی جائے۔ تاریخ میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو سبحان اللہ جنہوں نے کہا قیامت والے دن اور گناہ پہ تو پکڑ ہو سکتی ہے لیکن مجھے یقین ہے غیبت پر میرا معاوضہ نہیں ہو سکتا، یعنی ساری عمر میں نے غیبت نہیں کی۔ یہ کہنے والے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ سبحان اللہ، کیا قیامت والے دن غیبت پر اللہ میری پکڑ نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے ساری زندگی کسی کی غیبت کی نہیں۔ اس لیے اولیاء کرام فرماتے ہیں کسی کی عدم موجودگی میں اس کا تذکرہ کیا ہی نہ جائے، نہ اچھا نہ برا۔ برا کریں گے تو غیبت ہے، اچھا بھی کریں گے نا تو کرتے کرتے کہیں گے لیکن اس نے یہ کام نہیں پایا، بس وہ غیبت شروع ہو جائے گی۔ من سمجھتا نہ جا، جو چپ رہا اسی نے نجات۔ بندے کو کبھی شرمندگی اپنے چپ ہونے پہ نہیں ہوتی، جب بھی شرمندگی ہوتی ہے تو اپنے بولنے پہ۔ اور حدیث مبارکہ میں ہمیں تعلیم دی گئی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس کا اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان ہے چاہیے کہ جب وہ بولے تو بھلا بولے یا خاموش۔ یہ گناہ پیدا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یعنی کسی کی غیبت کرنا، کسی کو تانا دینا، کسی کی چغل خوری کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، ان بیماریوں کی اصل وجہ کیا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا یار فلاں آدمی کا سر درد ہے، میدا ہے، میدا فلاں آدمی کی نظر پہ میدے کا مرض ہے، یعنی میدے کی وجہ سے بندے کو کئی بیماریاں لگ جاتی۔ تو یہ غیبتیں کرنا، چغل خوریاں کرنا، تانے دینا، کسی کو ذلیل کرنا، ان گناہوں کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے یہ گناہ بندے میں آتے ہیں؟ اگلی آیت کو اس کو بیان کیا الذی جمع مالا وعدہ، یعنی ان کی وجہ ہے تکبر، ان کی وجہ ہے تکبر۔ جب بندے میں تکبر آتا ہے تب بھی لوگوں کے عیب بیان کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے جو اپنے آپ کو بیچارہ ماڑا سمجھ رہا ہو، سب سے کمزور اور کمتر سمجھ رہا ہو، وہ دوسروں کے عیب کیا بیان کرے؟ جب کوئی بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے تو پھر دوسروں کے عیب، دوسروں کی غیبتیں، دوسروں کے جھوٹ۔ اور تکبر والی بیماری کی وجہ کیا ہے؟ مال کو سمیٹ کے رکھنا اور گنتے رکھنا، یعنی مال کی کثرت وجہ بنتی ہے تکبر کی، تکبر وجہ بنتا ہے غیبت، چغل خوری اور تعلق۔ لیکن یاد رکھیں مال کو جمع کرنا یہ حرام نہیں۔ کس مال کو جمع کرنے کے یہاں مذمت بیان کی گئی؟ وہ مال جس مال کے حقوق نہ ادا کیے، یعنی مال تو جمع کر رہا ہے زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، مال تو جمع کر رہا ہے عشر نہیں ادا کرتا، قربانی اس پر آتی ہے وہ نہیں دیتا، فطرانہ آتا ہے وہ نہیں دیتا۔ جس مال میں سے حقوق واجبہ، بیوی پر حق خرچ کرنے کا نہیں کرتا، ماں باپ کو دینا ضروری تھا نہیں دیتا، جس مال میں سے اس کے حقوق نہ ادا کیے جائیں ایسا مال گویا کہ یہ آدمی حریص ہے، لالچی ہے، کنجوس ہے۔ جب آدمی کے اندر ہرس آتی ہے، کنجوسی آتی ہے، پھر تکبر آتا ہے، اس وجہ سے یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 2، وہ آدمی یعنی مال جمع کرنے والا ایسا ہو کہ جو مال پر فخر کرنے والا، یعنی مال جمع کرنا برا نہیں لیکن جس مال پر فخر ہو، دیکھو جی میری اتنی دکانیں، میری اتنی پیلیاں، اتنے ایکڑ زمین، فلاں جگہ میری کوٹھی، فلاں میری گاڑیاں، جس مال کے جمع کرنے میں نمود و نمائش فخر ہو، ایسا مال انسان میں بڑی بیماریوں کا سبب ہے، بڑی بیماریوں کا سبب ہے۔ اور اسی طرح وہ مال جس مال کی وجہ سے بندہ دین سے غافل ہو جائے، دین سے دور ہو جائے، ایسا مال بھی ہلاکت کا سبب ہے۔ الذی جمع مالا وعدہ، جس نے مال کو جمع کر کے رکھا اور اسے گنتا رہتا ہے، یعنی کنجوس اتنا ہے
لالچی اتنا ہے بار بار گنتا کہیں کم تو نہیں ہو گیا. اور بسا اوقات اس لیے گنتا ہے ہو سکتا ہے پڑے پڑے زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ڈرامے دیکھ لیے فلمیں دیکھ لی. اللہ دین کا چراغ تھا رگڑا پیسے لاکھ کے 2 لاکھ ہو گئے. تو اس نے سوچا ہو سکتا ہے میں نے بھی کبھی چاہے نہ چاہے اللہ دین کے چراغ کو رگڑا ہو بڑے بڑے پیسے زیادہ ہو. چلو آؤ ذرا گنتے گن رکھ دیے اور مان لے کے ذرا گن. محبت دل میں اتنی اس کے داخل ہوئی ہے بار بار اسے گننے میں بھی مزہ آتا ہے. اور جب ایک مرتبہ گن لیے ختم ہو گیا. الذی جمع مالا وعددا جس نے مال کو جمع کر کے رکھا اور اسے گنتا رہتا ہے. لیکن یحسب ان مالہ اخلدہ وہ گمان کرتا ہے وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے. مال اس لیے گر رہا ہے نا کہ مال اتنا جمع اس پر موت نہیں آئے گی. اس پر موت نہیں آئے گی. کہتے جب سکندر پہ موت آئی نا دنیا کا بادشاہ بولا تو اس نے کہا کہ میری میت جو ہے میرے گھر کی بیک کی طرف سے نکال اور میری فوج کو ارد گرد کھڑا کر کے دفنانا اور جتنے سونا چاندی ہیرے جواہرات مال و دولت اس کے بڑے بڑے تھار بڑے ہوں اور لوگ میرے ارد گرد کھڑے. کیا گیا مر گیا. اب جنازہ پڑھانے سے پہلے اعلان کر دیا گیا کہ اس نے یہ 3 باتیں کہی جو ان 3 پہیلیوں کا جواب دے گا نا وہی جنازہ پڑھائے گا اس کو. کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا. کسی دانا نے بتایا کہ اس نے یہ جو کہا ہے کہ مجھے گھر کے فرنٹ دروازے سے نہیں نکالنا بیک سے نکالنا. سب کو پیغام دے کے گیا بس زندگی اتنی ہے ایک دروازے سے داخل ہو جاؤ دوسرے دروازے سے نکل جاؤ. ٹھیک ہے نا. آزان پڑھی جاتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے. دوسرے کام میں اقامت کہی جاتی ہے. بس زندگی اتنی ہے اقامت جب کہی جائے تو پھر امام نے اللہ اکبر ہی کرنا ہوتا ہے نماز پڑھانے کے لیے. اذان بھی ہماری ہو گئی ہے اقامت بھی ہو گئی ہے. اب جنازے کی نماز کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے. اسی لیے نہیں وہ تو ہو چکی. اب اللہ اکبر کہہ کے جنازہ پڑھا دیں بس اتنی سی بات. دوسری بات اس نے کہا فوج کو کیوں کھڑا کیا. اسے اس لیے کھڑا کیا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے اگر کسی کی طاقت قوت فوج اسے موت سے بچا سکتی ہوگی نا تو مجھے کبھی موت نہ ہوگی. اور پھر یہ جو مال کے جو کھڑا کیا مالوں کے لیے کہا اسی لیے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ اگر کسی کو اس کا مال موت سے بچا سکتا میرے پاس دنیا کی دولت تھی مجھے کبھی موت. اور ایک یہ بھی کہا میرے ہاتھوں کو کفن سے یوں باہر نکال دو. یہ کیوں؟ اس نے کہا اس لیے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے سکندر بھی جب دنیا سے گیا نا دنیا کا بادشاہ سے خالی ہاتھ. اللہ تو وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا. کلا اللہ فرماتے ہرگز ایسا نہیں ہوگا. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ البتہ ضرور بھی ضرور اسے حطمہ میں پھینکا جائے گا. یعنی اس کا مال اسے نہیں بچائے گا اسے حطمہ میں پھینکا جائے گا. حطمہ کیا جو چور چور کر دینے والی روند ڈالنے والی جیسے یہ جو چکی ہے نا چکی جس کے اندر ہم گندم ڈالتے ہیں آٹا بنا کے نکالتے ہیں گندم کے دانوں کو چور چور کر دیتی بالکل بریک کر دیتی. گویا کہ جہنم کی آگ اتنی خطرناک. اللہم اجرنا من النار. اور آگے اللہ فرما رہے اس کی ہیبت کو مزید واضح کرنے کے لیے. اور تجھے کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں نا ہیبت کو بیان کرنے کے لیے 2 طرح کے الفاظ استعمال کیے. ایک ما ادراکا تجھے کیا معلوم. یدریکا ہاں اس کا معنی بھی یہ تجھے کیا معلوم. لیکن جب اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نا ما ادراکا تجھے کیا معلوم پھر آگے خود ہی وضاحت کر دیتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب. لیکن جب کہتے ہیں نا ما یدریکا تو اس کی وضاحت نہیں کرتے کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے تمہارے عقل میں آنے والی چیز. تو یہاں کہا وما ادراک ما الحطمہ مجھے کیا معلوم حطمہ کیا. آگے خود ہی بیان کر دیا نار اللہ الموقدہ
اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. دیکھیں دنیا میں جو آگ کے سورسز ہیں نا، ذرائع ہیں، سورج ہے آگ کے سورسز، اور اسی طرح ستاروں کے ذریعے، یا ہم خود آگ، مصنوعی آگ جلاتے ہیں، وہ آگ. لیکن جو اللہ کی آگ ہے دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم. اللہ، یعنی اس کی تپش 70 گنا زیادہ ہے. ایک یہ حصہ 69 حصے زیادہ ہے اس سے. بلکہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جو جہنم کی آگ ہے نا دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے. اس کا کیا مطلب؟ جب دنیا کو پیدا کیا گیا نا تو فرشتے کو کہا گیا جبریل امین کو کہ جہنم سے تھوڑی سی آگ لے لو، زمین پہ رکھ دو تاکہ دنیا والے آگ سے جو ان کی ضروریات ہے وہ پوری کر لیں. جبریل امین گئے جہنم کے داروغے کے پاس، آگ دے دو. آگ کتنی دو؟ کہا اس طرح کرو ایک کھجور کے برابر. اگر کھجور یا چھوارے کے برابر جہنم کی آگ زمین پہ چلی گئی نا، زمین آسمان سارے جل کے راکھ ہو گئے. ہم نے اللہ سے پوچھ کے اور کتنی چاہیے؟ گھٹنی کے برابر دے دو. گھٹنی بھی اگر اتنی آگ بھی چلی گئی نا تو زمین کبھی اپنا سبزہ نہیں اگا سکتی. اللہ. جبریل امین سے پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا رائی کے دانے کے برابر لے لو، یہ جو سرسوں کا دانہ ہوتا ہے اتنی لے لو، اور لے کے کرو کیا؟ تو آب حیات ہے نا، نہر آب حیات ہے، اس کے اندر اسے 70 بار ٹھنڈا کرے. اب دیکھیں نا 70 مرتبہ کا مطلب سمجھ آیا. جہنم کی آگ کو 70 بار نہر آب حیات کے اندر ٹھنڈا کرو. ٹھنڈا ہو گیا اب زمین پہ لے جاؤ. یا اللہ یوں ہی رکھ دو؟ فرمایا نہیں، پہاڑ پہ جا کے رکھو. پہاڑ پہ رکھی گئی، پہاڑ جل کے راکھ ہوا، اس میں سے دھواں نکلا. اس دھوئے کے اندر جو تپش تھی تھا، جو تپش تھی وہ ہماری دنیا کی آگ کی گرمائش. اللہ، اللہ ہمیں جہنم کی آگ بلکہ اس کے دھوئے سے بھی اپنی پناہ کرو. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 1000 سال جہنم کی آگ کو جلایا. سرخ، وہ سرخ تھی. 1000 سال جلایا تو سفید، پھر 1000 سال جلایا تو سیاہ. اب جہنم کی آگ ایسے. اللہ، نار اللہ. اور ایسی سخت آگ ہوگی دنیا کے اندر تو ہوتا ہے بندہ جلے نہ مر جائے، مصیبت تکلیف ختم ہو جاتی. لا يموت فيها ولا يحيى. وہاں تو اس کی جلد جلے گی نا، جلد جلے گی. اللہ کا قرآن کہتا ہے دوسری نئی جلد فوراً آ جائے، یعنی تکلیف رکے گی، مرے گا نہیں ہے. اور نار اللہ الموقدہ کیسی آگ ہے؟ التي تطلع على الافئدة، جو دلوں پر پہنچ جاتی ہے. دنیا کی جو آگ ہے نا، اللہ تعالیٰ اس آگ سے بھی ہمیں اپنی پناہ کرتا. دنیا کی آگ اگر کوئی بندہ اس میں جلے تو جب تک اس کی گرمائش انسان کے دل پر پہنچتی ہے نا بندہ مر جاتا ہے. یعنی دل برداشت نہیں کر پاتا، دل کو اتنی تکلیف ہے. آگ میں جل رہا ہے، زندگی باقی ہے، جب اس کی گرمائش دل تک پہنچتی ہے تو بندہ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتا، مر جاتا ہے. لیکن میرے بھائیو جہنم کی آگ کتنی سخت ہے. فرمایا جہنم کی آگ کی حرارت کا آغاز ہی دل سے ہوتا ہے. اللہ، دنیا میں دل تک آگ پہنچے بندہ مرا، وہاں جب اس کی آگ کی حرارت پہنچے گی دل تو دل کو پہنچے گی اور بندہ مرے گا بھی نہیں. اتنی خطرناک ہے. التي تطلع على الافئدة. اور ہوگی کیسی؟ انها عليهم مؤصدة. ان پر بند کر دی جائے، چاروں طرف سے بند کر دیا. یعنی بندہ اگر آگ میں جل رہا ہو نا، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، دوڑتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے. جتنی دیر وہ حرکت کرتا ہے نا آگ کی تکلیف میں کچھ نہ کچھ کمی آتی ہے. لیکن اگر کسی کو یوں بندے کے 2 قدم ہے، نہ آگے کر سکتا ہے، ساتھ ملے ہوئے اور چاروں طرف سے اسے بند کر کے آگ ہی آگ ہو، اس طرح جہنم کی آگ کو چاروں طرف سے بند کر دے. نہ حرکت کر سکے گا، نہ ہل سکے گا، نہ بیٹھ سکے گا، نہ جا سکے گا، نہ آ سکے گا. اتنی خطرناک. فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں
اللہ اکبر کبیرہ. لیکن یہ کس پر مل رہا ہے سارا؟ ممزہ، لمزہ اور مال کی حرص، مال کی لالچ اور مال میں بخل اور کنجوسی. یعنی مال جمع کیا، کنجوس تھا، نہ کسی غریب پہ خرچ کیا، نہ کسی ضرورت مند کو دیا، نہ زکوٰۃ نکالی، نہ عشر نکالا، نہ فطرانہ نکالا. اس کی وجہ سے پیدا ہو گیا تکبر. اب کبھی اس کی غیبتیں کر رہا ہے، کبھی اس کی کر رہا ہے، کبھی اسے تانا دے رہا ہے. اندر اصل میں مال کا نشہ ہے. اس کو ہوتاما میں پھینکا جائے جو اللہ کی جلائی ہوئی آگ. اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے. اور آج کل چونکہ یہ بھی عیب پایا جاتا ہے، کچھ قد کے اندر چھوٹا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے کہ امی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں امی سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا قد سب سے لمبا تھا، اور امی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قد چھوٹا تھا ساری ازواج مطہرات. تو امی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باندھی آئی کوئی کھانے کی چیز لے کے، کیونکہ سوگروں میں عموماً معاملہ ہوتا ہے. تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر کے کہا کہ اس نے بھیجا ہے، یعنی چھوٹے قد والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم نے ایسے بول بولے، اگر ان بولوں کو سمندر میں ڈال دیا جائے سارا سمندر کڑوا ہو جائے. اللہ، ہم چھوٹے قد والے کو دیکھ کے مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ اس بیچارے کا کیا قصور، یہ تو اللہ نے بنایا ہے. اور ابھی ہم نے پڑھ لیا جو کسی کے کسی عیب کو دیکھ کے تانا دے گا ہوگا کیا؟ اللہ اس پہ رحم کرے گا، اس کو اس عیب میں مبتلا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ممزہ سے بھی بچائے، لمزہ سے بھی بچائے، مال کی حرص، لالچ اور کنجوسی سے بھی اپنے بنا.